السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اخرجہ الصحیحین۔ محترم و معزز سامعین کرام، ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر صحیح مسلم میں مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو انسان جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، مجھ پر جھوٹ بولتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو انسان اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ محترم بھائیو، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اپنی امت کے لوگوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ لوگوں میری جانب کسی بات کو مت گڑھنا، میری جانب کسی بات کو منسوب مت کرنا۔ لیکن اگر غور کیا جائے، اگر اس دور کے اندر دیکھا جائے تو میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ استعمال بڑا ہی خطرناک استعمال ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج نہ جانے سینکڑوں روایتیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے نشر کی جاتی ہیں۔ آپ فیس بک کھولیں، یوٹیوب کھولیں، واٹس ایپ کھولیں، آپ سوشل میڈیا کی کسی سائٹ پر جائیں، اور جب آپ جاتے ہیں، کھولتے ہیں، تو آپ کو ایسی روایتیں ملتی ہیں، ایسی حدیثیں ملتی ہیں، ایسے بیانات ملتے ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ من گھڑت اور ضعیف ہوتی ہیں، ان کا تعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی، افسوس کی بات ہے کہ آج اس امت کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب من گھڑت اور موضوع روایات کو منسوب کرتے ہیں، اور اسی بات سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو ڈرایا ہے، اپنی امت کے لوگوں کو خوف دلایا ہے کہ اگر میری جانب کوئی ایسی بات منسوب کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکذبوا علیہ، اے لوگوں مجھ پر جھوٹ مت بولو، فإنہ من یکذب علیہ یلج النار، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے گا، میری جانب کسی بات کو منسوب کرے گا، تو اسے جہنم کے اندر، آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے بھائیو، آپ کتنے ایسے لوگ کو دیکھتے ہیں، خصوصاً آپ صوفیہ حضرات کو دیکھیں کہ ان کے یہاں لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، دین ان تک پہنچانے کے لیے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے نہ جانے کتنی روایتیں جھوٹ بول دیتے ہیں، کتنی روایتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ ان روایتوں کا تعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ہمارے سلف صالحین کے طریقے کو دیکھیں، سلف صالحین نے بھی ان صوفیہ کے تعلق سے بتایا ہے، واضح کیا ہے، اور ان آثار کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صوفیہ حضرات ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی وہ حدیث کو جتنا زیادہ حدیث کو گڑھنے میں ماہر ہوتے ہیں، وہ کسی اور چیز کو گڑھنے میں ماہر نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ اگر وہ کسی چیز پر جھوٹ بولتے ہیں تو احادیث پر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی احادیثوں کو گڑھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور جھوٹی روایتیں بیان کر کے لوگوں کو عار دلاتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن یہ طریقہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنی طرف سے، اپنی منمانی سے جو چاہیں جو بیان کریں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ اس چیز کو اپنی امت تک پہنچائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وما ینطق عن الہوی، وہ اپنی خواہشات سے کوئی باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے اپنی جانب موضوع روایات کو
منسوب کرنے سے منع کیا، اور آج ہم اسی طریقے سے عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ہم ہر دھرمی کر کے انہی چیزوں کو کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ آج کتنے ایسے داعی ہیں، مبلغین ہیں، اگر لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے علماء سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، مدارس سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، مدارس سے کوئی واسطہ نہیں رہا، لیکن اگر ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، کسی مسئلے کے تحت ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، انہیں حدیث معلوم نہیں ہوتی ہے، نبی کا فرمان معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات بیان کر دیتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، افسوس کرنے کی ضرورت ہے، افسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں سے ہمیں علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہیے، ایسے لوگوں سے ہمیں علم بھی نہیں حاصل کرنا چاہیے، سوالات بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ سلف صالحین کے اقوال کو دیکھیں گے تو سلف صالحین کا منہج اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر غیر نتھو پھیرے سے علم حاصل نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے، لوگوں کے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جو باتیں بالکل نئی باتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب و غریب باتیں کریں گے، اور وہ باتیں، وہ حدیثیں جو نہ تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے تم سے پہلے سنی ہوں گی۔ وہ لوگ تمہیں گمراہ کریں گے، تمہیں فتنے کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تم اس سے بچنا کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں فتنے کے اندر ڈال دے۔ ایسے لوگوں سے تمہیں احتراز کرنا، ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا، ایسے لوگوں سے بچتے رہنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بچیں جو نئی نئی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، نئی نئی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھتے ہیں اور لوگوں کو یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات جو نبی نے نہیں کہا، ہمیں ان باتوں کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔